ابھی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا. پاکستان کا وہ ان کا کل ان کے فائنانس منسٹر آئے ہوئے تھے سعودی, یہاں پہ وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ملے, انہوں نے دیگر حکام سے بھی ملاقات کی. پھر ہمارے فائنانس منسٹر غالباً روانہ ہو گئے واشنگٹن ڈی سی, آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی میٹنگ ہوتی ہے. اور آج ایک وہ اعلامیہ بھی نکلا کہ پاکستان جو ہے وہ فوجی تعاون کرے گا سعودی عربیہ کے ساتھ. اب یہ جو نقشہ اس وقت ابھر رہا ہے جس میں کہ پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے, آف کورس وتھ چائنیز بیکنگ. چائنا جو ہے وہ ایک جیسے فلموں میں ایک انویزیبل کیریکٹر ہوتا ہے, کمرے میں ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں جو بھی ان کا نمائندہ. تو سعودی عربیہ کی اس میں عائشہ کیا ہوگی اس پوری ارینجمنٹ میں؟ اس پر جنگ بندی ہو جاتی ہے, اللہ کرے کہ وہ, ہم تو دعائی کر رہے ہیں, ہو جاتی ہے اگر سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز, اور ٹھیک ہے وہ مسائل تو رہیں گے, کوئی اتنی جلدی حل نہیں ہوں گے, تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہم کیسے اس پوری چیز کو نیویگیٹ کریں گے؟ جی میں سمجھتی ہوں جی کہ اب سعودی عربیہ کو اگر یہ کوئی پیس سسٹینیبل پیس ہو جاتا ہے تو سعودی عربیہ کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہوگی, زیادہ ایک پارٹنرشپ اسٹرینتھن ہوگی. دیکھیں بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور ایک بیک گراؤنڈ میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے جو کہ ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس وقت خطے میں جو بہت سارے ممالک ہیں, بحرین ہے, عمان ہے, کویت ہے, یو اے ای ہے. یو اے ای کرٹیکلی اس کا اور سعودی عربیہ ڈونٹ سی آئی ٹو آئی آن ایران. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ پیس انیشیٹو ہوتا ہے, جو کہ میں نے لوگوں سے بات کی اور سمجھا, تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوتی ہے گلف میں, اور یو اے ای جو ہے وہ چاہے گا کہ زیادہ ملٹری ایکشن ہو. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس میٹنگ سے, اور یہ کانسٹنٹ کانورزیشن ہے جو کہ کرنی پڑے گی, ایران کے ساتھ بھی کرنی پڑے گی, کہ اس کو آپ لے کے کہاں چلیں گے. مطلب کہ آپ رسک جو ہے وہ اگر آپ پیس میں انویسٹ کریں خطے میں, تو اس کے کیا فائدے ہوں گے. ایونچولی سینکشنز ریموو ہوں گی. اب اس ٹاک میں گو کے ایرانین ٹیم نے ذکر کیا لیبنان وغیرہ کا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ریلیف اگر وہ کوئی اپنے لوگوں کے لیے لے کے جا سکیں, سم لفٹنگ آف سینکشنز, یا کوئی انڈرسٹینڈنگ کہ بھئی سینکشنز لفٹ ہوں گے, وہ ہرمز سے کتنے لنک ہوں گے. بٹ بات یہ ہے کہ یہ ساری جو پیس نیگوسیشن ہے وہ جس طرف جاتی ہے, کوئی بریک تھرو اس میں ہوتا ہے تو اور آگے گڑبڑ نہیں ہوتی, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہے سعودی عربیہ ایک طرح سے ڈپلومیٹکلی اسٹرینتھن ہوتا ہے, اور پاکستان کی پارٹنرشپ جو ہے وہ مزید سیمنٹ ہوگی سعودی عربیہ کے ساتھ. پاکستان کی جو اس میں رول ہے وہ کتنا, لوگ بہت سرپرائزڈ ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ کامنٹریز جو ہیں وہ انڈیا کو تم چھوٹے, میں ویسٹرن آؤٹ لیٹس کی بھی بات کر رہا ہوں, وہ بھی اس وقت بہت زیادہ سرپرائز ہوئے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو رول ہے اور جو ٹرسٹ دکھایا جا رہا ہے ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے بھی, تو آپ اس کو اینٹیسپیٹ کر رہی تھی؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا رول اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک تو امریکہ نے چاہا کہ یہ رول پلے کرے پاکستان, لیکن نا جب سارے عمان میں آلموسٹ ایک لیول پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, بہت ساری چیزوں پہ, نیوکلیئر ایشو پہ مان گیا تھا ایران, پھر انہوں نے بمباری کی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان ایک آخری جگہ بچا ہے جہاں ایران کو بھی ٹرسٹ ہے اور امریکہ کو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ایبلٹی ڈیمونسٹریٹ کی ہے کہ ایران سے بات کر کے, کچھ پیار سے, کچھ آرم ٹوسٹنگ کر کے, اس کو مروب کر کے کہ بھئی دیکھو یہ جو جنگ ہے جس میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ سعودیہ نے بھی بہت ریسٹرین شو کیا ہے کہ ابھی تک جنگ میں نہیں آئے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب سعودیہ پہ جو لاسٹ ان کی آئل ریفائنری پہ حملہ ہوا ہے
सिविलियन ऑयल रिफाइनरी. तो उस पे फिर ये हुआ कि सऊदी अरेबिया ने के लिए भी वो लम्हा फिक्रिया था, बल्कि एक मोमेंट ऑफ डिसीजन था कि भाई हम जंप करें. और उस वक्त मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू बैक चैनल से हो रही थी कॉन्स्टेंटली, कराची से इसहाक डार लगे हुए थे, फिर आईएसआई की भी इन्वॉल्वमेंट थी, फिर अमेरिका से जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बात कर रहे थे. तो इन्होंने दोनों पार्टीज को कन्विंस किया कि भाई बात करना ज़रूरी है, स्पेशली ईरान को. अ, आपके पहले प्रोग्राम्स में भी मैंने ये बात अर्ज की है कि पाकिस्तान जो है वो जब इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स जहाँ इकट्ठे हुए थे आज से 2-3 हफ्ते पहले, तो यही इंसिस्ट हुआ था कि भाई किसी तरह ईरान को टेबल पे लेके आओ, चाहे टेक्निकल लेवल पे ही हो, स्ट्रेटेजिक ना भी हो. लेकिन अब तो ये स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल लेवल दोनों टॉक्स हो रही हैं, जिसका मतलब ये है. और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान का वो जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है. दोनों एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमेसी में, जो कि पाकिस्तान ने इस ताल्लुकात की वजह से क्रिएट की. और इसमें जाहिर है पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं है. सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि अगर ये हालात ठीक नहीं होते, जंग जारी रहती है, तो जो प्रेशर क्रिएट होता है पाकिस्तान पे, तो पहली बात तो ये. और दूसरी बात ये कि अगर उसे जंग में इन्वॉल्व होना पड़ता तो वो एक खुद एक इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो था उसके लिए. तो ये रोल प्ले करना ज़रूरी था. गल्फ कंट्रीज के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं. मतलब ओमान और टर्की ज़रा पीछे हो गए क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहे थे, मैसेजिंग कर रहे थे, लेकिन बमबारी भी उसी तरह हो रही थी. राइट. पाकिस्तान जो है जब तक पाकिस्तान तक पहुंचे, तो मैं हम्म. समझती हूँ कि दोनों पार्टीज के लिए कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी थी. और सबसे बात ज़रूरी ये है कि ट्रंप इस वक्त एक आउटकम चाहते हैं जो कि वो दिखा सकें और बता सकें. मतलब कि उनकी जो डेस्परेशन है उनकी भी टॉक्स की, वो ज़रूरी हो गई. और इसलिए पाकिस्तान जो था ऑटोमेटिकली एक इम्पॉर्टेंट वेन्यू बन गया और पाकिस्तान का रोल इम्पॉर्टेंट हो गया. लेकिन मैं समझती हूँ कि खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि ये जो लेवरेज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वक्त, उसको आप किस तरह लेके आए. बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सीज फायर जो है ये मीटिंग ऑफ माइंड्स की वजह से नहीं हो रही, ये एक नेसेसिटी की वजह से हो रही है, एक ज़रूरत के तहत हो रही है सीज फायर. कि भाई ज़रूरी है, हम सारों, अब हमारा नुकसान है वो ईरान अपना नुकसान कैलकुलेट कर रहा है या फ़ायदा कैलकुलेट कर रहा है, अमेरिका अपना नुकसान और फ़ायदा कैलकुलेट कर रहा है. साथ साथ लेकिन इसमें जिसे कहते हैं ना कि जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि अमेरिका अगर इसमें से निकलता है, इन टॉक्स में से कन्विंस होके कि इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है पीस को, सीज फायर को, और बात ईरान से हो सकती है, तो फिर उसके लिए ये इम्पेरेटिव हो जाता है कि वो जो अपना एक और पार्टनर है जो कि है भी इस गुफ्तगू का हिस्सा लेकिन नहीं भी, यानी कि इजराइल, उसको भी कन्विंस करे और उसको लेके आए, ताकि अगर जो भी जिस फॉर्म का भी पीस एस्टैब्लिश होता है उसको आगे सस्टेन किया जा सके.